يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہے نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کی دین کی ترویج و اشاعت کے لیے جو سینٹر، جو مدرسہ خاص طور پر یمر نگر میں قائم کیا، اس میں طلباء کے علمی مظاہرے دیکھنے کی توفیق عنایت کی. میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنے کا ایسے مواقع پر قائل نہیں ہوں، اور عموماً آنے والے پیرنٹ والدین کا بھی جلدی انعام لے کے واپس جانے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی بچہ مظاہرہ کرے چاہتے ہیں کہ فوری طور پر انعام دے دیا جائے اور ہم بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو والدین یہاں پر اب موجود ہیں، وہ لوگ جو ہمارے سینٹر میں داخلہ دلائے ہیں اپنے بچوں کو، یہ علمی مظاہرہ اصل میں ان کے ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے جو ابھی داخلہ نہیں کیے ہیں، اور علمی مظاہرہ اس واسطے بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کا علمی مظاہرہ دیکھنے کے بعد اور کیا کمی ہے، کیا خامیاں ہیں، کیا اچھائیاں ہیں، وہ علماء کرام سے سنیں، بہتر سے بہتر طور پر اس کو اور انجام دینے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ کئی سالوں سے یہاں پر چلتا آ رہا ہے. جہاں تک مجھے یاد ہے گزشتہ بار بھی میں یہیں اسی شادی حال میں نے کیا ہے تقریر کی تھی. موضوع کچھ دوسرا تھا، لیکن یہی علمی مظاہرہ میں نے دیکھا. ماشاءاللہ بہترین انداز میں بچوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، اور اساتذہ اس سے زیادہ محنت کیے ہوں گے،
تبھی بچے وہ مظاہرات اور وہ سب چیزیں کارروائیاں آپ کے سامنے پیش کر سکنے کے قابل ہوئے۔ لیکن عمومی طور پر والدین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جلدی ختم ہو جائے، جلدی انعامات لے لیے جائیں، جلدی واپس ہو جائیں۔ علماء کے جو خطابات اس معاملے میں ہیں، علماء کی جو رہنمائی اس معاملے میں ہوتی ہے، اس میں بہت کم ہی لوگ شامل ہوتے ہیں، اور مرد حضرات تو اور زیادہ کم شامل ہوتے ہیں۔ جہاں تک ان مظاہرات میں، ان اینول ڈیز فنکشنز میں ہمارے اندر گھروں میں معاملہ یہ ہے کہ بھائی بچے کا معاملہ ہے نا، آپ جائیے، بیوی چلے جائے، اماں چلے جائے، مجھے آنے کی کیا ضرورت، ویسے بھی میں ذرا بزی ہوتا ہوں، میرا بزنس ہے میرا۔ تو دیکھیے مرد حضرات کتنے کم ہیں، خواتین ماشاءاللہ آئی ہوئی ہیں۔ تو ہم نے پہلے ہی سے انڈرسٹوڈ بات ایک اپنے ذہن میں طے کر لی ہے کہ ان چیزوں میں ہمارا آنا جانا کچھ نہیں ہے، ہمارا شامل ہونا ضروری نہیں ہے۔ بچے کی ماں جائے، خواتین جائیں، یہ پروگرام وہیں پر کامیاب ہو گیا، بس مسئلہ ختم۔ بچہ کچھ سرٹیفکیٹ لے آیا اور اس کو شاباشی دے دی، ماشاءاللہ کہہ دیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ حالانکہ ماں باپ دونوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی کارکردگی پر ذہن میں رکھیں اور ان کے اعتبار سے ان کو پروان چڑھائیں، ان کی تربیت کریں۔ اسی واسطے میں نے سورہ تحریم کی وہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر ہم سب کو حکم دیتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نمبر 2، کسی کی ذمہ داری تم پہ ہوتی ہے تو وہ اہلیکم، اہل و عیال کو، تمہارے خاندان کو۔ خاندان میں سب سے پہلا کون جی؟ اولاد ہی ہے، اولاد کے بعد ہی سب کچھ ہے، خواہ بیٹا ہو خواہ بیٹی ہو۔ آج کے موجودہ دور میں بھی ہم اس احساس کو اجاگر نہیں کریں گے، اس ذہنیت کے تحت اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے کہ والدین پر سب سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ اولاد کی تعلیم و تربیت و اخلاق ہے۔ ہاں، ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا، کمانے والا بنا لینا، یا کوئی اچھی پوسٹ پر پہنچا دینا، اللہ کی قسم یہ بھی ذمہ داری ہو سکتی ہے، لیکن یہی ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری اگر کوئی ہے تو وہ اخلاق، عادات، تربیت اور علم دین کا، یہ سکھانا انتہائی ضروری ہے۔ آپ جائیے ذرا مطالعہ کر لیجئے، دنیا کے کتنے اسکولز ہیں جو ٹاپ نمبر پہ ہیں دنیا کی تعلیمات پہ، لیکن اسی اسکول کا آپ ڈیٹا اٹھا لیں، اخلاقی اعتبار سے سب سے گری ہوئی کوئی اسکول ہے تو وہی ٹاپسٹ اسکول ہے، جو کہ انگلش نالج میں اور جہاں سے ڈاکٹر اور انجینئر سب سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اخلاقی گراوٹ میں، ہاں، افیوم میں، ڈرگ میں، سگریٹ میں، اخلاق سے گری ہوئی حرکتوں میں کون سے اسکول نمبر 1؟ وہی اسکول جہاں سے ڈاکٹر انجینئر زیادہ بنتے ہیں، وہی اسکول جو ٹاپ نمبر کے لیول پہ پاس ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا تعلیم و تربیت الگ چیز ہے، اخلاق الگ چیز ہے، دنیاوی تعلیم الگ چیز ہے۔ آج ہمارے ماں باپ اچھی اسکول تو دیکھتے ہیں، اچھا فلوئنٹ انگلش بات کرنا تو دیکھتے ہیں، اچھی تعلیم ہو جائے، میرا بچہ انجینئر، ڈاکٹر یا فلاں جاب والا ہو جائے، یہ تو دیکھتے ہیں، لیکن ان اداروں کو ذہن میں نہیں رکھتے جن اداروں میں اچھی تعلیم کے ساتھ اخلاق بھی ہے، بلکہ کہتے یہ ہیں کہ اخلاق جیسے چاہے بنے بھائی، بچہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، یا سعودیہ یا UK یا فلاں امریکہ میں جا کے کمانے لگ گیا، اتنا کافی ہے جی، 50,000 تنخواہ، 1,00,000 تنخواہ ہم کو کافی ہے۔ اصل میں اس کا اخلاق بگڑا، اس کی عصمت چلی گئی، اس کی عزتیں لوٹ لی گئی، وہ بربادی کے آخری دہانے پہ ہے، وہ چرس کا عادی بن چکا، افیون کا عادی بن چکا۔ ماں باپ کی تربیت ایسی رہی کہ خود ماں باپ کو لات مار رہا ہے، ماں باپ کے اندر اسے ذرا بھی احترام نہیں ہے، خدمت کرنے کا جذبہ نہیں ہے، باپ بوڑھا ہو کے رو رہا ہے کہ میرے لیے خرچہ بھیجو، لیکن یہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے تربیت ہی اصل میں صرف دنیا بنا کے دی تھی، وہ دنیا میں تو کامیاب ہو
گیا، نہ اخلاق میں کامیاب ہوا، نہ کردار میں کامیاب ہوا، نہ آپ کے لیے کوئی اچھا اولاد یا آپ کے لیے کوئی اچھی بیٹی یا بیٹا بن سکا، تو اصل معاملہ جو ہے وہ اہم ترین اخلاق اور عادات جہاں سکھائے جاتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ یہی ادارے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیوں نہ ہو۔ آپ نے اس کو اپنے حساب میں بھی نہ رکھا ہو، ذہنوں میں بھی نہیں آیا ہو آپ کے اس کا نام، اللہ کی قسم یاد رکھو، آپ کے ذہنوں میں نہیں، لیکن رب تعالیٰ کے سب سے اہم ترین جو مقرب ترین بندے فرشتے ہیں ان کے پاس درج ہیں وہ چیزیں، ان کے پاس ان کے نام اعمال درج ہیں۔ آپ ان کے استاد کے نام نہ جانتے ہوں، لیکن یہ وہ استاد، یہ وہ اساتذہ، یہ وہ لوگ، یہ وہ ٹیچرز ہیں جن کا نام آسمانوں پہ لیا جائے گا، اور انہی سے آپ کے بیٹوں کا اخلاق بنے گا، عادت بنے گی، اطوار بنیں گے، کردار بنیں گے۔ پھر تو کیا ہے، دین و دنیا کی سرخرو بھی اگر مل سکتی ہے تو وہ یہیں سے مل سکتی ہے۔ آپ کو دنیا مل گئی، اللہ کی قسم دین نہیں ہے، اگر دین مل گیا دین و دنیا مل گئی۔ دین و دنیا ملنے کی سب سے اہم ترین جگہیں یہی ہیں، یہ اسلام کے قلعے ہیں۔ یہاں پر جو کارروائیاں ہوتی ہیں اس کے لیے سب سے زیادہ آپ کو قربانیاں دینی ہیں، وقت کی قربانی دو، اساتذہ جو کہتے ہیں اس کی قربانی دو، ڈھونڈ کے جاؤ ایسے اداروں میں اور داخل کرو ایسے اداروں میں جہاں پر دین و دنیا کی تعلیم ملتی ہو، جہاں پر اخلاق سکھائے جاتے ہوں۔ ذمہ داری سمجھو تمہاری سب سے اہم ترین ماں باپ کی ذمہ داری کہ وہ بچوں کو تعلیم و اخلاق و تربیت دیں۔ آپ بالکل الف با بھی ABCD بھی نہ پڑھائیں انگلش کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اپنا فون نمبر لکھنا نہیں آتا، لیکن کئی شیخ الحدیث کو پیدا کیے، معلوم ہے آپ کو؟ 19ویں صدی کے، 20ویں صدی کے، 18ویں صدی کے کتنے بڑے بڑے شیخ الحدیث علماء ہیں جن کو اپنا نمبر بھی موبائل کا لکھنا نہیں آئے گا، گھڑی میں وقت دیکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ کئی اساتذہ کو طلبہ سے پوچھتے تھے کہ کیا وقت ہوا بتاؤ، گھڑی پاس میں ہے۔ اتنے معصوم انوسینٹ ہوتے تھے کہ ان کو جدید طریقے کے یہ آلات استعمال کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ وہ پوچھتے تھے کہ بیٹا ذرا وقت کیا ہے بتا دو۔ لیکن کیسے علماء کو پیدا کیا جو کہ پوری دنیا میں شیخ الاسلام، شیخ الحدیث کہلائے۔ تو یاد رکھیے، انگلش تعلیم و تربیت اصل کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ تربیت کے نام پہ تو دبا ہے۔ یہ اسکولز اصل میں تو کیا ہیں؟ امت کی قتل گاہیں ہیں، قتل گاہیں، اگر وہاں پر تربیت نہ دی جا رہی ہو۔ آج کا ماحول انتہائی خطرناک ترین ماحول ہے۔ آج بچہ اور بچی ابھی 10th نہیں بلکہ 5ویں میں بھی ایسی چیزیں اور ایسے عادات و اطوار، ایسے خراب، ایسے دل دہلا دینے والے واقعات، ایسے فاحشات، ایسے بے حیا قسم کی چیزیں سننے میں آتی ہیں جو کہ آج کے دور میں ممکن ہے، پچھلے 50 سال پہلے ہم سن بھی نہیں سکتے تھے، توقع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو آج سب سے اہم ترین ضرورت میرے بھائیوں، دوستوں، مائیں، خواتین، میری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم میں ایک درخواست کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ مدرسے کا 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ اخلاق کا پورا دائرہ نہیں ہے۔ یہاں پر ہم اسے صرف مزہ چکھا سکتے ہیں، مزہ۔ اصل تو تمہارا اپنا گھر ہے، گھر کو دیندار بناؤ، گھر کے اندر تربیت کرو، اخلاق انہیں وہاں سکھاؤ، انہیں باپردہ رہنے کی تعلیم گھر میں دو۔ آج دراصل سب سے اہم ترین بات یہی ہے کہ یہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے پڑھنے کے بعد جب طالب علم واپس گھر کو آتے ہیں تو آپ نے پوچھا کبھی کہ کیا پڑھ کے آیا، کیا سیکھا، کیا اخلاق ہیں تیرے، کیا کردار ہیں تیرے، کون سی دعا سیکھی بیٹا، ذرا بتاؤ تو صحیح، ذرا بولو تو صحیح۔ جب بچہ بول دیا، خوش ہو کے لے گئے، کوئی چاکلیٹ لے کے دیے، کوئی اچھی سی کیا ہے اس کی پسند کی چیز لے کے دیے، تو اصل تو معاملہ تب بچہ شوق و ذوق میں آتا ہے جب وہ سنگریزہ ہیرا بنتا ہے۔ ہاں، ہیرا بھی اصل پتھر ہی ہے، وہ کوئی کہاں سے اترنے والا نہیں، وہ بھی ایک قسم کا پتھر ہے، لیکن جب سنگ تراش اس کو تراشتا ہے تو وہی پتھر سے ہیرا نکلتا ہے۔
ایسے ہی کئی بچے ہیں جو دیکھنے میں کچھ نہیں لگتے، ہاں کن ذہن لگتے ہیں، لیکن جب اسے ماں باپ اور استاد مل کے تراشتے ہیں تو ہیرے بن کے نکلتے ہیں، لیکن اگر تراشا نہ جائے، وقت کے مطابق انہیں تراشا نہ جائے، ماں باپ اسے توجہ نہ دیں، یاد رکھو پھر تو وہ دھرے کے پتھر رہ کے پوری زندگی گزار جاتے ہیں۔ آج ہمارے لیے ابھار سب سے اہم ترین چیز ہے بچوں کے لیے۔ ان کے ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں، ان سے پوچھیں، ان کے اعتبار سے انہیں حوصلہ دیں، حوصلہ شکنی کرنے کے بجائے ان کو حوصلہ عطا کریں، انہیں کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کریں، بتائیں دیکھو فلاں بچہ کتنا بہترین پڑھ رہا ہے، بیٹا تو بھی گیا ہے کئی دن سے، ابھی تیری قرات اتنی اچھی نہیں ہوئی۔ کون بولے گا جی؟ جب آپ اس کی ڈائریکٹ سنیں گے، جب آپ اس کو بتاتے رہیں گے، جب آپ اس کو ابھارتے رہیں گے، 10 میں فرسٹ آ گیا، +2 میں اچھے مارک لے لیا، یا اسکول میں فرسٹ آ گیا، تو کیا کیا نہیں ہم مناتے، ڈے مناتے، ہاں مالوں میں جاتے، کھلانے لے جاتے، ہوٹلز میں ہمارا بچہ فرسٹ۔ لیکن مدارس میں بھی جب یہ فرسٹ آتے ہیں، یہ بچے جو آ کے مظاہرہ کرے، یہ معمولی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو 50 سال 60 سال 40 سال ہو گئے، ایک دعا نہیں آتی، لیکن یہ بچہ ابھی کھڑا ہو کے تقریباً 15 دعائیں بولے۔ 2 بچی آئی میرے سامنے، قیامہ پڑھی، اور قیامہ کا انگلش ترجمہ اور عربی کا متن۔ اچھے 60-70 سال کے بوڑھوں سے میں پوچھتا ہوں کہ عربی میں کم از کم اس طرح کا قیامہ پڑھ کے بتا دو، انگلش ترجمہ تو ایک طرف رکھو، انگلش ترجمہ یاد کر کے آنا اور آیت بائی آیت باقاعدہ طور پر بولنا کیا معمولی بات ہے؟ ان بچیوں کو ان کے والدین ہی حوصلہ دینا چاہیے، معاشرہ حوصلہ دینا چاہیے، پبلک حوصلہ دینا چاہیے۔ بیٹھے ہوئے افراد ایسے بیٹھے ہوئے تھے گویا کہ ہے ہی نہیں، کسی کی زبان سے ایک ماشاءاللہ نہیں نکلا، ایک الحمدللہ نہیں نکلا۔ ہاں چائے کھانے میں سموسے میں پورا ذہن رہا کہ کتنے سموسے لیے، کتنا کھانا ہے ہم کو، ایک ہی ختم ہوا ہے، دوسرا کب لیں گے، تیسرا کب لیں گے، اسی میں کیا ہے پورا وقت ہمارا گزر گیا۔ مظاہرے کیا کر رہے ہیں، ان کو کیسے ہم جواب دیں؟ یہ تو میں کہتا ہوں حوصلہ شکنی ہے، یہ یاد رکھو۔ یہ تو ہم کیا ہے بچوں کو ان کے حوصلے گرا دیتے ہیں، حوصلے بڑھاؤ۔ یہ حال لے کر اتنی محنت کر کے یہاں پر یہ اسٹیج سجایا گیا ہے تو وجہ ہی اس واسطے ہے کہ بچوں کے اندر حوصلہ ہے، آگے بڑھیں، انہیں سمجھائیں کہ دین ہی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، دنیا نہیں ہے۔ میرا بچہ 4 آیتیں بھی پڑھ لے، 1000 ڈاکٹروں سے بہتر ہے وہ ڈاکٹروں سے جن کو اپنے باپ کی نماز جنازہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ یہ آپ بتائیں گے نا تب یہ ادارے ترقی کریں گے۔ ہمارے ادارے ترقی نہ کرنے کی وجہ بھی ایک ہے کہ ہم دینی تعلیم کو سوتیلی اولاد کی طرح دیکھتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم سگی اولاد ہے، دینی تعلیم سوتیلی اولاد ہے۔ جیسے سوتیلے ماؤں کا ظلم و ستم ہم سنتے آ رہے ہیں، افسانوی انداز ہی صحیح، وہی حال ہمارا دینی تعلیم کے ساتھ ہے۔ ہم اس کے ساتھ اتنا بھی انصاف نہیں کرتے جتنا کہ ہم انگریزی تعلیم کو دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر دے یہ تو میں کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ سوال ہی نہیں ہوتا۔ کم از کم اتنا تو دو جتنا تم انگریزی تعلیم کو دیتے ہو، اتنا تو دو اسلامی تعلیم کو، لیکن ہم دینے کو تیار نہیں۔ ہم نے ہزاروں ایسے بچے دیکھے ہیں جو ماں باپ بول کے بھیجتے، آج اسکول کا ایگزام ہے، چھٹی لے کے جلدی آ جاؤ۔ لیکن آج تک میری زندگی میں تقریباً 25 سال سے اسی فیلڈ میں ہوں، 25 سال سے اسی فیلڈ میں ہوں ماشاءاللہ، کوئی ایک بچہ آج تک دنیا میں ایسا نہیں دیکھا جو ماں باپ یہ بول کے بھیجے ہوں آج مدرسے کا ایگزام ہے اس واسطے اسکول چھٹی ڈال دیا۔ میں نے آج تک نہیں سنا ایسا کوئی لفظ۔ یہ ہے ہمارا سوتیلا پن۔ پھر اللہ سے ہم کو شکوہ ہے کہ مسلمان مٹائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، انصاف نہیں مل رہا ہے، حکومت ظالم ہے، بہت ظلم کر رہی ہے۔
جب ہم خود اپنے اسلام کو، تعلیم کو اہمیت نہ دیں تو پھر کیا اللہ کی رحمت آئے گی؟ تو میرے بھائیو، آج کا دور پورا شوب دور ہے، بڑے فتنوں کا دور ہے۔ آج اپنی اولاد کو اگر دین کے اعتبار سے مضبوط نہ کریں گے، یاد رکھو نسلیں مٹ جائیں گی، نسلوں کا امتیاز ختم ہو جائے گا۔ شریف کون ہے، حرامی کون ہے، حلالی کون ہے، ان سب کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ آج نسلوں کو مٹانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دشمن، اور ہم اپنی اولاد سے بے پرواہ اور لاپرواہ ہیں۔ کون کہاں جاتا ہے، کون کہاں جاتی ہے، کیسے اخلاق ہیں اس کے، کن دوستوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ہم کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور آخر کار اس وقت سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتے ہیں جب سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن تب کیا ہوگا؟ اس سے پہلے بچوں کو ایسے تربیت کرو کہ دنیا کے اندر وہ کہیں بھی رہیں، کھل کے فحاشی و عریانی آ جائے، لیکن وہ اسلام اور حیا کو نہ چھوڑے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔